علی صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں ہم مال میں کام کرتے ہیں تو وہاں نماز کے وقت کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کر نماز پڑھا دیتا ہے. کل ایک شخص نے نماز پڑھائی جس نے پینٹ پہنی ہوئی تھی جس پر صلیب کے جیسا نشان بھی بنا ہوا تھا. کیا ایسی صورت میں مجھے جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے اپنی الگ پڑھوں؟ بھائی صاحب ایسا پینٹ پہ کون صلیب کا نشان بناتا ہے؟ آپ کو وہم ہوگا. تو جیسے نشان تو وہ تھوڑا بہت ہر جگہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. وہم نہ کریں, نماز آپ کی ہو گئی ہے. باقی بہتر یہی ہے کسی ایسے شخص کو نماز میں آگے کیا جائے جس کی پوری داڑھی ہو, پراپر ڈریس ہو. لیکن بہرحال نماز ہو جاتی ہے ہر مسلمان کے پیچھے. کیا لڑکیوں کی آواز میں نعتیں سن سکتے ہیں؟ دیکھیں جوان لڑکیوں کو چاہیے اپنی آواز کا پردہ کریں کیونکہ اس سے فتنے کا بہرحال اندیشہ ہوتا ہے. حیا کے بھی خلاف ہے یہ. کبھی کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. تو اس طرح ان کا جوان لڑکیوں کے لیے میڈیا پہ آ کے نعتیں پڑھنا ٹھیک عمل نہیں ہے. تو سننے سے بھی اجتناب بہتر ہی ہے. فتنے سے جتنا دور رہیں اتنا زیادہ اچھا ہے. عمرہ کرنے سے کیا تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو کیا قضا نمازیں معاف نہیں ہوں گی؟ جبکہ عمر بھی 60 سال سے اوپر ہو تو بندہ کیا کرے؟ دیکھیں حدیثوں میں جو آتا ہے نا فلاں عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. نماز قضا کرنا صغیرہ میں نہیں ہے, کبیرہ میں داخل ہے. لہذا وہ توبہ بھی کرنی پڑے گی اور اس کی تلافی یعنی قضا بھی کرنی پڑے گی. تو اگر آپ کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے تو ٹینشن نہ لیں. ایک تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کریں جو نمازیں چھوڑی ہیں, اور نمازوں کا حساب لگا لیں. تو روزانہ کم سے کم 1 دن کی پرانی قضا نمازیں لوٹا دیں. جتنی ہو گئی جو رہ جائیں گی اللہ سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا. اور اگر وصیت کر دیں کہ میرے 1/3 مال سے ان کا فدیہ ادا کیا جائے تو اور بھی اچھی بات ہے. مفتی صاحب یوٹیوب پر کون سی ویڈیو, یہ وصیت جو ہے نا یہ اصل حکم نہیں ہے, اصل حکم قضا ہی ہے. تو اس کو قضا پڑھیں. 60 سال ہیں, اللہ آپ کو 80 سال کی عمر دے تو 20 سال میں 20 سال کی قضا ہو جائے گی انشاءاللہ. تو حرج جب ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ساری پرانی نمازیں لوٹانا لازم ہے. تو ایک دن میں تھوڑی ہر فرض نماز کے ساتھ ایک پرانی بھی فرض پڑھ لیں. مفتی صاحب یوٹیوب پر کون سی ویڈیوز ڈالنا جائز ہے؟ میچ کی, کوکنگ کی, فنی ویڈیوز اور ولاگرز کے بارے میں بھی بتائیں. دیکھو ہر جائز ویڈیو ڈالنا جائز ہے. جو ویڈیو جس میں فحاشی ہو وہ جائز نہیں ہے. آج کل خواتین بیہودہ لباس میں آ رہی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ, لوگ اپنی بیویوں کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں, خوبصورت بیویوں کی, تاکہ لوگ ان کو دیکھ کے آئیں. تو یہ سب ناجائز اور حرام عمل ہے. باقی کوئی بھی کام جس میں یہ میچ کی ویڈیو ڈال دی آپ نے, کوکنگ کی ڈال دی, فنی ویڈیوز جس میں بے حیائی نہ ہو تو یہ ٹھیک ہے, ڈال سکتے ہیں. ولاگرز بھی ایسے ہی ہیں, کوئی بھی آپ نے ولاگ بنایا شیئر کر سکتے ہیں, اس کو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. مسکان صاحبہ انڈیا سے, میرا گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن ہوا ہے, وہاں سب غیر مسلم ہے, یونیفارم پہننا ضروری ہے, دوپٹہ بھی نہیں لے سکتے, ایسے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں مسلمان لڑکی پر اسکارف لینا واجب ہے. اصل میں تو جوان لڑکی پر چہرے کا پردہ بھی واجب ہے, لیکن جہاں شدید مجبوری ہو تو چہرے کی گنجائش دی جا سکتی ہے, لیکن سر کو بہرحال چھپانا پڑے گا. تو آپ لیٹر لکھ کے دیں, پرمیشن لیں, ورنہ پھر آپ اس یونیورسٹی میں نہ پڑھیں آپ. اچھا بھائی, کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ ہند کی تباہی چین سے آئے گی اور پاکستان کی ہند سے؟ نہیں, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے میرے علم میں. اگر کسی کی قیمت کے مطابق دیں اور مثلا 5 سال بعد اس وقت کی گولڈ یا ڈالر کی قیمت کے مطابق اس سے واپس لیں تو یہ سود تو نہیں ہوگا؟ نہیں, یہ سود نہیں ہوگا. اس زمانے میں ایسا ہی کرنا چاہیے. آپ قرض دیں تو گولڈ دیں, گولڈ دے دیں آپ اس کو. ڈالر میں چونکہ اللیگل ہے ملک کے اندر تو اس لیے گولڈ میں کام کیا کریں. گولڈ کسی کو آپ نے دے دیا, بھائی میں اتنے تولے سونا یا اتنے گرام سونا تمہیں قرض میں دے رہا ہوں, 5 سال کے بعد مجھے اتنے تولے سونا چاہیے. 5 سال کے بعد اس سے یا تو سونا لے لیں یا آپس میں کمپرومائز کر کے سونے کی قیمت لے لیں. اس وقت جو سونے کی قیمت چل رہی ہو پیسوں کی شکل میں لے سکتے ہیں. اس میں پھر نقصان کا بھی اندیشہ, یہ بھی ذہن میں رکھیں, اگر گولڈ نیچے گر گیا تو پھر آپ کو وہ گولڈ ہی دے گا. اچھا بھائی, محمد عثمان بحرین سے, یہاں گولڈ اور ڈائمنڈ کا شو روم ہے, وہ لوگ ہر مہینے 100 دینار لیتے ہیں اور 6 مہینے بعد جب ہمارے 600 دینار ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب آپ شو روم سے 700 دینار کی شاپنگ کر سکتے ہو. یعنی 600 دینار ہمارے پاس سے جمع کرتے ہیں اور 100 دینار اپنی طرف سے ملا کے کہتے ہیں کہ 700 کی چیز لے لو. کیا یہ جائز ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ وہ ہر مہینے آپ سے 100 دینار لیتے ہیں اور 6 مہینے بعد آپ کو 700 کی شاپنگ کرا دیتے ہیں. تو یہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ اگر وہ قرض کے طور پہ لے رہے ہیں وہ 100 دینار, تو 600 دینار انہوں نے قرض لیا ہے تو 600 دینار ہی واپس کرنے پڑیں گے ان کو. ہاں اگر وہ یہ صورت بنتی ہے نا کہ 600 دینار ان کے پاس جمع ہو گئے, آپ کو کے پاس یہ آپشن ہو کہ آپ یا تو اپنے 600 دینار واپس لے لیں, یہ آپ کو اختیار دیا وہ کہ بھائی چاہو تو یہ 600 کی شکل میں لے لو, اور چاہو تو ہم تمہیں سستی کر کے جو ہے نا جو 600 میں جو شاپنگ 700 میں جو شاپنگ ہوتی ہے وہ ہم تمہیں 600 میں کرا رہے ہیں. تو اس وقت ایک نیا عقد ہو رہا ہے گویا کہ, اور آپ بھی اس میں پابند نہ ہوں, دونوں بالکل آزاد ہوں. یعنی آپ کو بھی یہ رائٹ ہو, آپ بولے نہیں بھائی مجھے 600 واپس دو, اور اس کو بھی حق ہو کہ میں 600 واپس دینے کا پابند ہوں اگر تم 600 مانگ رہے ہو. یعنی دونوں کے لیے آپشنل ہو, تو پھر یہ سود نہیں ہے بلکہ یہ یوں ہی ہوگا کہ بھائی مجھے کسی نے 600 روپے دینے تھے, اب دینے کا جب ٹائم آیا تو وہ کہہ رہا ہے آپ یہ لو 600, یا پھر یہ کہ میں آپ کو یہ آپشن دے رہا ہوں کہ آپ
600 کی شاپنگ کرو اور اتنی چیزیں لے لو جو 700 میں آتی ہیں. تو یعنی آپ کو 100 روپے کا میں یہ بینیفٹ دے رہا ہوں، کرنسی کی صورت میں نہیں بلکہ خرید و فروخت کی صورت میں. تو چونکہ یہ دونوں طرف سے آپشنل ہے، دونوں میں سے کوئی بھی اس کا پابند نہیں ہے، تو پھر یہ شرعن جائز ہے. اور اگر دونوں میں سے کوئی بھی اس کا پابند ہوا ایک طرف سے، تو پھر یہ قرض جرہ نفعن میں داخل ہے. یہ ایسا قرض ہے جس پر آپ کو وہ مشروط فائدہ پہنچا رہا ہے، تو پھر یہ جائز نہیں ہے. اچھا بھائی، یوسف خان علی گڑھ سے، تمباکو سے بنی ہوئی اشیاء کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جیسے بیڑی، سگریٹ، گٹکا وغیرہ. مکروہ ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے لیکن بہت سخت مکروہ ناپسندیدہ ہے، نہیں کرنا چاہیے یہ کام. تحویل قبلہ سے کیا مراد ہے؟ تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. تو مدینہ میں آنے کے بعد بھی آپ نے تقریباً 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ نے قبلہ چینج کر دیا، فرمایا کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کریں. تو اس عمل کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے کہ قبلے کو تبدیل کر دیا گیا. یوسف خان علی گڑھ سے، اشارے سے سلام اور اشارے سے جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ اور مصافحہ کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مشابہت سے منع کیا اور اشارے سے سلام کرنے سے منع کیا، لیکن اس حدیث کا مطلب علماء نے بتایا ہے اس سے وہ اشارہ مراد ہے جس میں سلام نہ ہو، خالی اشارہ ہی ہو. تو اگر کوئی بندہ دور ہے اور آپ ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کرتے ہیں لیکن منہ سے سلام بھی کہتے ہیں تو یہ جائز ہے. باقی سینے پہ ہاتھ رکھنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کو کوئی سنت سمجھتا ہے تو غلط ہے، سنت نہ سمجھے، ویسے ہی ایک اشارہ کر رہا ہے رسپیکٹ کے لیے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اگر والد کو ڈاکٹر بتا دے کہ جانے کا وقت آ گیا ہے اور وہ اپنے بینک سے ساری رقم ایک بیٹے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ اگر والد کو یہ خطرہ ہے کہ میں نے ساری رقم بیٹے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تو وہ کھا جائے گا، باقیوں کو حصہ نہیں دے گا، تو پھر تو یہ عمل حرام اور ناجائز ہے. لیکن اگر والد کو بیٹے پر 100% اطمینان ہے، اعتماد ہے کہ میں اس کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا تو یہ کھائے گا نہیں بلکہ وراثت کو شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کرے گا، تو پھر یہ عمل جائز بلکہ مستحب ہے تاکہ وارثوں کو آگے تکلیف نہ ہو. میاں بیوی کا جھگڑا ہوا اور بیوی نے قسم کھائی کہ اب تمہارے پاس نہیں آؤں گی. اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے قسم کھا لی تھی تو ہمارا نکاح ٹوٹ گیا، برائے مہربانی اس کا حل بتا دیں. نہ جی، بیوی کے نکاح توڑنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح توڑنے کا حق اللہ نے شوہر کو دیا ہے، تو بس بیوی کو چاہیے کہ وہ چلی جائے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. اگر کسی بیماری کی وجہ سے آنے والی نسل میں بھی وہ بیماری آ رہی ہو یا آنے کا خدشہ ہو تو کیا خلا لے سکتے ہیں؟ ہاں، ایسی صورت میں عورت شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. خلا کا مطلب یہ ہے کہ شوہر سے کہہ دے بھائی آپ مہر واپس لو اور مجھے طلاق دے دو. تو اگر شوہر دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر زبردستی خلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خلا دونوں طرف سے ایگریمنٹ کا نام ہے. لے پالک کا وراثت میں حصے کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ نہیں جی، لے پالک کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، البتہ جس نے بچہ لے کے پالا ہے وہ اس کے لیے 1/3 تک کی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 تک کی، یا زندگی میں ہی اس کو مالک بنا سکتا ہے دے کے. امان اللہ صاحب انڈیا سے، ایک بھائی جدہ میں رہتا ہے اور وہ اپنے انڈیا والے بھائی سے کہتا ہے کہ میری طرف سے 5,000 روپے فلاں شخص کو زکوٰۃ دے دو، جب میں انڈیا آؤں گا تو تمہیں دے دوں گا، اور یہ 5,000 میرے اوپر تمہارا قرض ہوگا، کیا اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جی ہاں جی، ادا ہو جائے گی. بلکہ زبان سے یہ کہنا بھی ضروری نہیں کہ زکوٰۃ میں دے دو، دل میں نیت کرے کہ زکوٰۃ ہے، زبان سے کہہ دے بھائی میری طرف سے 5,000 فلاں کو دے دو، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. میرا رشتہ میری امی نے ماموں کی بیٹی کے لیے دیا ہوا ہے، لیکن ماموں بریلوی خیالات کے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مرید ہو جاؤ تو رشتہ دے دوں گا. سبحان اللہ. اور اگر مرید نہیں بنے تو رشتہ بھی نہیں دوں گا. میں اور ماموں کی بیٹی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو مرید بن جائیں، شادی کریں، اس کے بعد بولیں السلام علیکم بھائی پیر صاحب، السلام علیکم. تو جہالت کا یہی علاج ہوتا ہے. اچھا بھائی، پس ماموں نہیں مان رہے اور اگر ہماری شادی نہیں ہوئی تو ہم کہیں اور شادی بھی نہیں کریں گے، تو یہی حل ہے جو میں نے بتایا، مرید بن جائیں، اگلے دن بیعت توڑ دیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ نیت ہی نہیں تھی آپ کی بیعت ہونے کی. بیعت توڑنا جب برا عمل ہے جب نیت ہونا بیعت کرنے کی. آپ تو رشتے کے لیے کیوں ظلم ہو رہا ہے نا، یہ بچی پر بھی ظلم ہو رہا ہے. خام خام میں ماموں نے پخ لگا دی، بچی ایک لڑکے کو پسند کر رہی ہے، ماموں نے پخ لگا دی کہ جی فلاں سے بیعت ہو جاؤ، تو یہ بچی پہ ظلم ہے. تو ظلم سے بچنے کے لیے جب رشوت دینا جائز ہے تو جھوٹی موٹی کی بیعت کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو بچی کو ظلم سے بچانے کے لیے آپ نیت کریں کہ میں جھوٹی موٹی کی بیعت ہو رہا ہوں، کہ خام خواہ کی پخ لگائی بھی ایک بندے نے کہ جی شادی جب کروں گا جب فلاں پیر صاحب سے بیعت. پیر تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو خود سمجھ میں آئے، رشتہ لینے کے لیے تھوڑی کسی کو پیر بنایا جاتا ہے. پیر تو وہ ہوتا ہے جس سے آپ کو دین سیکھیں، اور جس پیر کو پتا ہو کہ یہ لڑکی کے چکر میں مجھ سے بیعت ہو رہا ہے اور وہ پیر بیعت کر بھی لے تو وہ تو ویسے ہی بہت بڑا جاہل ہے. تو پیر تو وہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے مینٹور بنا رہے ہو کہ بھئی میری اصلاح کرنی ہے آپ نے، مجھے گناہوں سے بچانے کا نسخے بتانے ہیں، تو وہ تو جو سچا پیر جسے کہتے ہیں اس کو تلاش کریں آپ. ہو سکتا ہے یہ بھی سچے پیر ہوں، ان کو کان میں جا کے بتا دیں کہ میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں، یہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، اس لڑکی کے ابا نے بولا میں آپ سے بیعت ہو جاؤں. تو اگر وہ سچا پیر ہوگا تو بولے گا بھائی ٹھیک ہے، فیک بیعت کر لو، شادی کرو.